وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کر سکیں، اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ جی، تو قاضی کا پھر وہاں کوئی اختیار نہیں۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں اجازت لینا اور رضامندی طلب کرنا واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، لا تنکح الایّم حتی تستأمر، بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ حکم نہ دے، بول کے نہ کہے، ولا تنکح البکر، اور نہ کنواری لڑکی کا نکاح کیا جائے حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت دی جائے۔ کہنے لگے کہ کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی نا عورت سے پوچھنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا اذن کا کیا مطلب ہے، اجازت کیسے لی جائے؟ قال ان تسکت، اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ چپ ہو جائے، یعنی ناگواری کا اظہار نہ کرے، شرم کے مارے خاموش ہو جائے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، البکر یستأذنها ابوہا، کہ جو کماری لڑکی ہے اس کی اجازت اس کا باپ اس سے لے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے وقت ولی یا باپ یا اس کے جو نمائندہ ہے، وکیل وغیرہ، وہ آ کے کیا کرتے ہیں، لڑکی سے باقاعدہ اذن لیتے ہیں، یعنی ویسے بھی رشتہ طے ہونے کے وقت بھی اجازت لینی چاہیے، اور عین نکاح کے وقت بھی دوبارہ باقاعدہ پوچھا جانا چاہیے۔ دیکھیے کہ باپ کو یہ اختیار نہیں کہ بیٹی کی کوئی پراپرٹی اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی اجازت نہیں تو وہ خود اس کو پکڑ کے ایسی شادی کیسے کر کے دے سکتا کسی کو؟ اگر وہ اس کے مال کا ایسا اختیار نہیں رکھتا تو اس کی جان کا ایسا اختیار کیسے رکھتا ہے؟ تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مطلقہ عورت کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اور ایک معنی کیا ہے کہ اگر وہ پچھلے اپنے شوہر کی طرف لوٹ کے جانا چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ اس میں ایک روایت آتی ہے، معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک مرد سے کر دیا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اس کا تجھ سے نکاح کیا تھا، تیری تعظیم کی تھی، تو نے اسے چھوڑ دیا، اب تو اگر پھر پیغام بھیجتا ہے تو واللہ اب دوبارہ یہ تجھے نہیں ملے گی، اب نہیں نکاح کروں گا۔ وہ شخص جو تھا وہ اچھا تھا، یعنی نیچر کا اچھا تھا، اور بہن بھی واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ مرد نیک بخت تھا اور میری بہن اس سے رجوع کرنے پر راضی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا، فلا تعدلوہن، کہ عورت کے واپس جانے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میں اس سے نکاح ضرور کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے نکاح کر دو۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ پہلے وہ کہہ رہا کہ بالکل نہیں کروں گا، دیکھو میں نے تمہیں نکاح کر کے دیا تھا، تم نے یہ اس کی عزت کی، گھر سے نکال دیا، اور اب تم پھر آ گئے ہو، جاؤ چھٹی کرو۔ اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آتی ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں، تو وہ شخص فوراً کہتا ہے کہ میں مان گیا۔ یہی ہے قالوا سمعنا واطعنا، کوئی انا کا مسئلہ نہیں۔ ہمارے سامنے ایک نہیں 10 آیتیں کوئی پڑھ کے سنائے تو ہم کہتے نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا، اب نہیں مانوں گا۔ دوسری روایت میں آتا کہ معقل بن یسار نے قسم کھا لی تھی کہ وہ نکاح دوبارہ نہیں کر کے دے گا، لیکن جب حکم آیا تو اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی کے بارے میں وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی نا کہ جب ایک انسان کسی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے اور پھر اس کو پتا چلے کہ اس کام کے کرنے میں زیادہ بہتری، تو کیا کرے؟ قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ پیچھے وہ جو آیت گزری تھی لا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم، پچھلے ہی سبق میں، تو کیا مطلب تھا اس کا؟ اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو نیکی کے کام سے رکنے کے لیے۔ یہ موقع اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ بعض اوقات انسان
ایک جائز کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، کس سے؟ قسم کھا کے. قسم کھا کر کیا کہتا ہے؟ میں یہ نہیں کروں گا. جیسے معقل نے قسم کھا لی کہ میں بہن کی شادی دوبارہ اس شخص سے نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر بہن کا دل چاہتا ہے اپنے گھر واپس جانے کو تو تم نہیں آڑے آؤ، تم نہیں رکاوٹ بنو. اچھا یہاں تو آپ دیکھیے طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، سب ہو گیا، وہ دوبارہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو اگر کسی وقت شوہر نے بیوی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، ناراض ہو گیا، تو عموماً میکے والے بیچ میں مداخلت کرتے ہیں. وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، اس کو اتنا طویل کر دیتے ہیں. ابھی طلاق نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں اب واپس نہیں جا سکتی. اور ایسے ایسے انا کے مسئلے بنا کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے نہ کوئی لاجک ہے اور نہ ہی کوئی شریعت کا حکم سوائے اپنی انا کے. تو یہ سب ناجائز باتیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر وَاعْلَمُوا کی تکرار ہے، وَاتَّقُوا اللہ کی ہے، تِلْکَ حدود اللہ کی ہے، تاکہ لوگ خدا سے ڈرتے ہوئے ان معاملات کو طے کریں. اور دوسرا معنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا نکاح اگر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی رکاوٹ نہ بنے کہ تمہیں ایک شادی سے سمجھ نہیں آئی یا پھر شادی کرنا چاہتی. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ تو نصیحت اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جس کے دل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا اور وہ اس معاملے کو درست طور پر حل نہیں کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے کہ اگر عورت رضامند ہے کہیں شادی کرنے پر اور لڑکے میں کوئی عیب نہیں، تو محض یہ سوچ کر کہ چونکہ اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا اس لیے اب شادی ہم کریں گے ہی نہیں. کئی خاندانوں میں یہ بھی ایک ہوتا ہے نا مسئلہ کہ ویسے لڑکا بہت اچھا، بھی کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ ہماری عزت کے خلاف ہے اور ہماری انا کے خلاف ہے، اب نہیں ہم شادی کر کے دیں گے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ضرور کر دیتے. اب یہ بھی خود ساختہ ایک قصہ ہے. تو اسی طرح وائس ورثہ جبرن نہیں کہیں کر سکتے. مثلا حضرت خنسا بنت خزام کہتی ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں سیبہ تھی. سیبہ کیا ہوتا ہے؟ شادی شدہ تھی اور طلاق یافتہ تھی یا شوہر فوت ہو گئے. میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبرن نکاح نہیں کرنا چاہیے. فرمایا ذالکم ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ. کون سی بات؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. نمبر ایک جائز معروف طریقے سے ہونے والے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالنا. نمبر 2 شوہر اور بیوی کی، لڑکے اور لڑکی کی باہم رضامندی سے شادی کرنا. نمبر 3 پسند کی شادی کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں. مثلا اگر آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فلاں کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہی کروں گا، اور آپ کی اور اس کزن کی ماں کی نہیں بنتی تھی یا 2 بھائیوں کی نہیں بنتی تھی، اب آپ سے کسی صورت گوارا اور برداشت نہیں کہ آپ کے بچے آپس میں شادی کریں، تو عموماً پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں نہیں کروں گی اور جہاں مرضی کو کر. نہیں، اب انا کا مسئلہ نہیں بنا. ذالک ازکا لکم، یہاں اپنی انا مار کے، اپنے اختلافات بھول کے، یا اپنی جلن اور حسد اور اپنے جو بغض ہے اس کو ختم کر کے ان بچوں کی شادی کر دینا. ازکا لکم، اس میں تمہارا تزکیہ ہوگا. کیا تزکیہ ہوگا؟ ہاں، کسی کے جائز حق کو دینے کے لیے اپنی ناجائز بات کو پی جانا، ختم کر دینا، یہی تزکیہ ہوتا ہے. یعنی اپنے پسند اور ناپسند کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا. ٹھیک ہے میرا دل تو نہیں مانتا لیکن اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں. عموماً آپ دیکھیں ہمارے معاشرتی مسائل کیا ہیں، یہی مسئلے بنائے ہوئے نا، بے وجہ کے مسئلے بنائے ہوئے. اچھا بعض اوقات والدین رکاوٹ ڈالتے ہیں جائز وجہ سے بھی، لیکن عموماً رکاوٹیں جائز وجہ سے نہیں ڈالتے. یا انا کا مسئلہ ہوتا ہے یا اسٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. مثلا لڑکے نے ایسی لڑکی پسند کر لی جو طلاق یافتہ ہے، اب تو آش آمد گئی، تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی یا عمر میں بڑی تھی یا شکل میں فرق تھی.
یعنی لڑکا گورا ہے اور لڑکی کالی ہے، یا کلچر کا کوئی فرق ہے، یا کوئی اور اس طرح. تو دیکھیں اسلام نے جہاں منع کیا وہ تو شرک ہے اور کفر ہے، اور اگر وہ نہیں تو دین ہے، اور بظاہر کوئی ایسی خاص خرابی نظر نہیں آتی. ایک ہوتا ہے نا کہ بظاہر ایسی خرابیاں ہیں کہ جو آئندہ بچوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی، تو اس میں تو ماں باپ روک سکتے ہیں. لیکن بظاہر اگر کوئی خاص خرابی نظر نہیں آتی تو بے وجہ کلچر اور انا اور روایتیں اور ان سب چیزوں کو مسئلہ بنا کے شادی جیسے ایک سمپل کام میں رکاوٹیں نہ ڈالو اور زندگی کو دوبر نہ بناؤ. وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی گناہوں سے پاک کرنے والی چیز ہے. ورنہ ایسے معاملات میں رکاوٹ ڈالا جانا عموماً گناہوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو میں روز گھر میں چپکلش، روز لڑائی، روز جھگڑا، وہ روٹ کے جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یعنی بہت سی خرابیاں پہ چل پڑتی. پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی بچے جا کے کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں، وہ ماں باپ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ زیادہ بہتر صورت ہے، یا پھر ایک جائز حق پہ راضی ہو جانا کہ اگر بظاہر خرابی نظر نہیں آتی تو جانے دو. کوئی ضروری ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو زندگی میں؟ اگر وہ خوش ہیں تو رہیں خوش. تو ایسے میں ماں باپ کو یا جو ولی الامر ہیں ان کو ایشو نہیں پیدا کرنا چاہیے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز، ایک اور رکاوٹ سابقہ شوہر کی طرف سے بھی بنتی، یعنی بعض اوقات ماں باپ رکاوٹ ڈالتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائی ڈالتے ہیں، بعض اوقات پچھلا شوہر یعنی طلاق یافتہ لڑکی اگر دوبارہ شادی کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں میں قتل کر دوں گا اگر تم نے کسی اور سے شادی کر دی. ان کو بھی روکا گیا. گویا نکاح میں رکاوٹ ڈالنا ناپسندیدہ کام ہے. کیے ہوئے نکاح کو باہم توڑوانے کی سازشیں اور چالیں ناپسندیدہ کام ہے. اوور آل اسلام کا مزاج کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ شادی کے انسٹیٹیوشن کو آسان بناؤ، سنجیدہ بناؤ، نبھانے کے لیے اور بامقصد طریقے پہ شادی کرو، اس کو سپورٹ کرو، شوہر بیوی کے اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرو، بات بات پہ طلاق مت دو، طلاق کے لیے ایک پروسیجر فالو کرو، اس میں جو مہلت ہے اور جو عدت ہے اس کی پابندی کرو، اور ان معاملات کو مشکل نہ بناؤ، آسان کرو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. یعنی اگر ساری باتوں کو خلاصہ کریں تو پھر ایک بات ہوگی کہ نکاح مشکل نہ بناؤ اور طلاق آسان نہ کرو. کیوں؟ نکاح کو آسان کیوں رکھا گیا؟ نکاح میں رکاوٹیں ڈالنے سے کیوں منع کیا گیا؟ برائیوں کا خاتمہ ہو، فحاشی اور بے حیائی اور زناکاری کا خاتمہ ہو. زنا کا کیا نقصان؟ اس میں پھر عورت ہی کے حق پر زد پڑتی، گھروں میں خرابی ہوتی، یعنی لامتنا ہی فساد ہے. پھر اس کے آگے نسلوں پہ اثر پڑتا ہے، جا کے حسب نسب پہ فرق پڑتا ہے، انسانی زندگیاں متاثر ہوتی، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے. اس میں حقوق انسانی کا معاملہ ہے.